जन्नत के पत्ते। फिर वो रस्मी अलेक से हाल अहवाल और तमहीद के बाद पूछने लगे, तुम वापस कब आ रही हो? फ़ोन कान से लगाए उसने ज़ोर से आंखें खोलीं। सामने का मंजर धुंधला गया था। अब्बा, मुझे मज़ीद दिन लग जाएंगे। हया, अब्बा को जैसे उकताहट हुई। इतने दिन हो चुके हैं, क्या अभी तक तुम्हारा टूर ख़त्म नहीं हुआ? आपने खुद ही तो कहा था कि लंदन जाने के बजाय तुर्की में जितना चाहे वक्त गुजार लूँ। हाँ ठीक है, मगर तुम्हारी अम्मा रोहेल का वलीमा करना चाहती हैं। सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, जहान का क्या प्रोग्राम है? क्या वो तुम्हें मिला है? हया ने एक नज़र ऑपरेशन थिएटर के बंद शीशे के दरवाज़ों को देखा। जी, वो यहीं है, वो भी साथ ही आएगा। उसकी आवाज़ में खुद भी इतनी बेयकीनी थी कि अब्बा ने जैसे दूसरी तरफ इस्तेहज़ाइया सर झटक दिया। मुझे पता है वो तुम्हें नहीं मिला होगा। खैर छोड़ो, तुम जल्दी आने की कोशिश करो। वो कितने पुरयकीन थे कि जहान उनकी बेटी से कतई ताल्लुक़ करना चाहता है। हालांकि वो थे उन दोनों की मंगनी पे, मगर नहीं, लोग अपनी आंखों के बजाय कानों पे यकीन करने को तरजीह दिया करते हैं। अब्बा, मैं जल्द नहीं आ सकती। एक दोस्त हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी इंटरक्रेंटल सर्जरी है, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब्बा, आंसू बेइख्तियार उसकी आंखों से लढ़क कर निकाब के अंदर जज्ब होने लगे। अब्बा चंद लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गए। उसका यहाँ कोई नहीं है अब्बा, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। उसने इन 5 माह में इस्तांबुल में मेरा बहुत ख्याल रखा है। हर मौके पे उसने मेरा साथ दिया है। अब क्या मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में छोड़ कर आ जाऊँ? ओह आई सी, वो ज़रा धीमे पड़े। क्या वो लड़की हाले नूर है? क्या उसका ऑपरेशन है? वो ज़रा चौंकी। आप हाले को कैसे? साथ दूसरे हाथ से भीगी आंखें साफ की। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम किचन में खड़ी होकर नूरबानो को तुर्की नामा सुना रही होती थी तो सारा घर बर्दाश्त से सुनने के अलावा और क्या कर रहा होता था? ओह अच्छा, हाले का नाम तो वो बहुत लेती थी। अब्बा उससे वाकिफ़ थे, फिर भी उसने तरदीद या तस्दीक नहीं की। झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी और सच बोलने का हौसला नहीं था। अब्बा, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए मैं इधर ही रहूँगी। रोहेल को अगर इतनी जल्दी है तो कर ले मेरे बगैर अपना वलीमा। अच्छा ठीक है, फिर जैसे ही वो ठीक हो तुम वापस आ जाना। चंद मज़ीद नसीहतें करके फ़ोन बंद कर दिया। हया चंद लम्हे फ़ोन को देखती रही, फिर फूफो का नंबर मिलाया। हेलो। फूफो ने तीसरी बेल पे फ़ोन उठा लिया। उसने कुछ कहना चाहा मगर ना कह सकी। हलक में कुछ फंस सा गया था, आंसू बार बार उबल रहे थे। हेलो हया। फूफो उसका नंबर पहचानने के बायस उसे पुकार रही थी, मगर उसके अल्फाज मर गए थे। वो उन्हें बताना चाहती थी कि उनका बेटा कहाँ है, कैसा है, वो उसके लिए दुआ करें, मगर कुछ ना कह सकी। हेलो। उसने कॉल काट दी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। जहान ने किसी को भी बताने से मना किया था और वो उसका एतबार तोड़ना नहीं चाहती थी। अजीब बेबसी थी। सेकंड, मिनट, घंटे, वक्त गुजरता जा रहा था। उसने जहन पे जोर देने की सही की कि जब किसी का ऑपरेशन होता तो क्या पढ़ना चाहिए। साइमा तई कहती थी कि पहले कलमे को 1.25 दफ़ा पढ़ना चाहिए। जब भी कोई बीमार होता या किसी कज़न का एंट्री टेस्ट या एडमिशन का मसला होता तो ताई के लाउंज में वही एक माहौल सज जाता। चांदनियाँ बिछाकर खजूर की गुठलियों के ढेर लगा दिए जाते। अस्पताल का वो कॉरिडोर अब सर्द पड़ता जा रहा था। जुलाई की शाम भी ठंडी महसूस हो रही थी। उसने सोचना चाहा कि इस वक्त वो क्या पढ़े, बग़ैर हिसाब रखे, बग़ैर गिने, तवज्जो और यकसोई से क्या मांगे, मगर वो गिरा खोलने का नाम ही नहीं लेती थी। डीजे के बाद उसने दुआ मांगनी छोड़ दी थी और पर्दे के बाद शिकवा करना छोड़ दिया था, मगर अभी वो शिकवा करना चाहती थी, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। उसने कुर्सी की पुश्त पे दीवार पे सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। बस यही एक शिकवा था जिस पे लब मुहर बन नहीं रहे थे। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। धात की कुर्सी जैसे मकनतीस बन गई थी और चांदी के मुजस्मे का कतरा कतरा अपने अंदर जज्ब कर रही थी। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। कुर्सी ने उसकी सारी चांदनी निचोड़ ली थी। लोहे का एक होल बाकी रह गया था, जैसे मकनतीसी नशिस्त ने खुद से जोड़ लिया था। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। उसके कदमों में जैसे बेड़ियाँ डाल दी गई थीं।
وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی نہ سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا۔ اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ 5 ساڑھے 5 گھنٹے گزر گئے تھے، تبھی شیشے کا وہ دروازہ کھلا۔ اس نے سرجن کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کو لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اٹھ نہ سکی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گئی تھی۔ ہم نے اسے نکال لیا ہے، ڈاکٹر اسے بتانے لگے۔ اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹیٹانم لیش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے۔ ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے۔ سرجری کامیاب رہی۔ جیسے ہی انیستھیزیا اترے گا وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی۔ زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا جیسے لہلہاتے سبززار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو۔ مرہم، ٹھنڈ، سکون۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئیں۔ نقاب کے اوپر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ سکون پا کر نڈھال ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مقناطیس غائب ہو گیا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی۔ وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے جا رہے تھے۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ وہ جہان ہی تھا۔ لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا۔ بند آنکھیں، نیچے گہرے حلقے، سر پٹیوں میں جکڑا۔ ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی۔ بے ہوش بے خبر اسٹریچر آگے بڑھ گیا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی، ایسے ہی جیسے بہت پہلے ان کے درمیان تھی، تب دھندلی تھی۔ آر پار کا منظر مبہم تھا لیکن اب وہ صاف تھی، سب واضح تھا۔ مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی نہ تھا۔ بہت تھکی تھکی سی واپس اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی مگر وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا۔ سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہ شام کا نیلگو سرمئی پن چھا رہا تھا۔ اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلاورس سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بکے لے آئی تھی، اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی۔ سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں موندے سانس اندر کو اتاری۔ تازہ دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر ویسے ہی پٹی میں جگڑا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک آدھ کھلی کلی علیحدہ کی۔ وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا۔ اوکے۔ وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پہ آ ٹکی جو بیڈ کی پائنتی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ عبایا اس نے نہیں اتارا تھا، بس نقاب نیچے کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے تم بہت جلدی ریکور کر لو گے۔ چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں پہ گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور صحیح کی۔ پتہ ہے مجھے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ جواب دیا۔ وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمائے گئی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے تب تم نے پوچھا تھا کہ کون حیا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہان کو دیکھا۔
جس نے اس بات پہ آنکھیں کھول کر ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی تھی، جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہے یا۔ تو تم نے آگے سے کیا کہا؟ پھپھو کی بھتیجی، یعنی پھپھو سے ملنے آئی ہو؟ ہاں تو انہی سے ملنے آئی تھی نا۔ اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا تھا، بالکل جیسے ابھی کپادوکیا دیکھنے آئی تھی۔ سو تو ہے، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اور کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا، اور ایپل ٹی کے علاوہ تو اسے کسی چائے سے واقفیت ہی نہ تھی۔ جہان نے آنکھیں واپس بند کر لیں۔ کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے پار انقرہ کا موسم جیسے بہت کھلکھلا لگ رہا تھا، یوں جیسے اس دفعہ بہار جولائی میں اتری ہو۔ اور میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت مجھے تم میرے ہی الفاظ لوٹا رہے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی میری میلز بھی پڑھتا ہے۔ اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو وہ میں نہیں ہوں گا، سو بولتی رہو۔ اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ اس نے اثر لیے بنا اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ سو تو ہوں، اور جب تمہارے ڈرائیور نے جہان سکندر کا نام لیا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی؟ وہ اب پھول کو ٹہنی سے پکڑے اس کی کلی کو اپنی ٹھوڑی پہ گھما رہی تھی۔ اس نے صرف نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جہان سکندر نے بھیجا ہے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو۔ موسم کی شادابی اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، ایسے پھپھو کہتی ہیں کہ جہان کی مت سنا کرو، وہ تو خواہ مخواہ کہتا رہتا ہے۔ ممی کی مت سنا کرو، وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دم چونکی، پھر بے اختیار ہنس دی۔ جہان نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں، حیا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اور یاد ہے کہ کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا تھا تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور ٹھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور جہان کے لیے بندرگاہ تک آئی تھی۔ ہم نے کچھ غلط ظاہر نہیں کیا تھا، اگر تم پوچھتی تو ہم بتا دیتے۔ وہ بتا دیتی، مگر تم میرا ایک کام کرو گی؟ اس نے بات کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ وہ بہت سنجیدگی سے سنتی کاؤچ پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ پہلے ایک دفعہ جہان نے اسے چائے بنوائی تھی، وگرنہ وہ کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو۔ شور۔ وہ مستعدی سے اٹھی۔ اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس لیے چاہیے کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے۔ وہ جو پرجوش سی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اچنبھا، پھر سمجھ میں آنے پہ ڈھیر ساری خفگی۔ لب خود بخود بھیج گئے اور پیر ٹختی واپس کاؤچ پہ آ کر بیٹھ گئی، بازو سینے پہ لپیٹے، ٹیک لگائے، خاموش مگر ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے موند لیں۔ یہ آدمی بھی نہ 2-4 دن مہذب بنا رہے تو بیمار پڑ جائے، اس لیے اپنے اصل روپ میں بہت جلد واپس آ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح خفا خفا سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔